بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بأمرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وعلی اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی روح سیدنا و مولانا محمد فی الارواح۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی جسد سیدنا و مولانا محمد فی الاجساد۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی قبر سیدنا و مولانا محمد فی القبور۔ محبت سے مل کے پڑھ لیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لکل حول من الاحوال مطلہم۔ حمد و صلاۃ کے بعد اللہ رب العالمین جل جلالہ و اعظم شانہ ولا الہ غیرہ کے حضور دعا، اے ذات احد و صمد، اے ذات غفور و رحیم، اور اے ذات ستار و غفار، تو ہماری لغزشوں، خطاؤں اور گناہوں کو معاف فرما، ہمارے ظاہر باطن پر اپنا خاص لطف و کرم فرما، ہمارے گھروں پر اپنی خصوصی عنایات، رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما، ہر قسم کی ارضی و سماوی آفات، بلیات، امراض اور حادثات سے پورے عالم انسانیت کو، بالخصوص حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ساری امت کو، تمام اسلامی ملکوں، شہروں، بستیوں کو، خاص طور پر قریہ عشق محمد، کشور حسین ارض وطن پاکستان کو محفوظ اور مامون فرما۔ ماہ جمادی الاول کے اس پہلے جمعۃ المبارک کی رحمتوں، برکتوں اور سعادتوں میں سے ہم سب کو حظ وافر عطا فرما۔ قرآن مجید فرقان حمید سے سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 آج کی گفتگو کا سرنامہ ہے۔ اللہ رب العالمین مجھے حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو قبول حق اور رسول عمل کی سعادتیں اور برکتیں عطا فرمائے۔ انسان انس سے بنا ہے اور اس کا معنی ہے محبت کرنے والا۔ بعض علماء نے لکھا کہ انسان نسیان سے ہے، الانسان مرکب من الخطاء والنسیان، کہ انسان خطا اور نسیان کا مرکب ہے، بھول جاتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے۔
لیکن میرے شیخ استاد گرامی حضرت علامہ غلام رسول سعیدی علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے، جنہوں نے کہا انسان نسیان سے ہے وہ درست نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے یہ انس سے ہی ہے، یہ بھولتا بھی کسی محبت کی وجہ سے ہے۔ اس کے دل و دماغ میں کسی کی محبت سمائی ہوتی ہے، یہ ادھر دھیان کر رہا ہوتا ہے اور بھول جاتا ہے۔ تو انسان معنی ہی اس کا ہے محبت کرنے والا، اور انسانیت کیا ہے؟ انسان دوستی، انسانوں سے محبت۔ قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیہ مبارکہ کے اندر جو میں نے عنوان بنایا ہے، اللہ رب العالمین نے 8 محبتوں کا ذکر کیا ہے کہ انسان 8 چیزوں سے محبت کرتا ہے۔ زبان رسالت سے اعلان کروایا، قل ان کان آباؤکم، آپ فرماؤ کہ اگر تمہیں تمہارے آباء و اجداد، و ابناکم اور تمہارے بیٹے، و اخوانکم اور تمہارے بھائی، و ازواجکم اور تمہاری بیویاں، و عشیرتکم اور تمہارے رشتے دار، و اموال اقترفتموہا اور وہ مال جو تم کماتے ہو، و تجارت تخشون کسادہا اور وہ کاروبار تجارت جس میں نقصان کا تمہیں اندیشہ لگا رہتا ہے، و مساکن تردونہا اور تمہاری پسندیدہ رہائش گاہیں، کوٹھیاں، بنگلے، احب الیکم اگر تمہارے نزدیک زیادہ محبوب ہیں، من اللہ و رسولہ اللہ اور اس کے رسول سے، و جہاد فی سبیلہ اور اللہ کی راہ میں اور اس کے رسول کی راہ میں جہاد سے، فتربصوا تو پھر انتظار کرو، یاتی اللہ بامرہ کہ اللہ اپنا حکم لے آئے، یعنی تم پر کوئی عذاب نازل کر دے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین بے شک اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو 8 محبتوں کا ذکر کیا، اور علماء تفسیر نے لکھا کہ یہ ساری کی ساری محبتیں انسان کی فطرت بھی ہے اور ضرورت بھی ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ انسان کا معنی ہی محبت کرنے والا ہے، یہ محبت کرتا ہے، آباء و اجداد سے محبت ہوتی ہے، فطرت ہے انسان کی، اپنے آباء و اجداد سے اس کو فطری طور پر ایک لگاؤ ہوتا ہے۔ پھر ضرورت بھی ہے، ان کی جائیداد، زمین، دولت سے وراثت ملتی ہے۔ پھر فرمایا وَأَبْنَاؤُكُمْ بیٹوں سے انسان کو محبت ہوتی ہے، اولاد سے محبت ہوتی ہے، اور بیٹوں سے محبت فطرت بھی ہے، ضرورت بھی ہے کہ وہ یوں سمجھ لیجئے کہ سب سے قیمتی اثاثہ ہماری اولاد ہوتی ہے، اور سب سے بڑی جو خواہش ہے کسی کے دل میں وہ اولاد کی خواہش ہوتی ہے، اس سے ان کا آگے نام چلتا ہے۔ پھر اولاد سے بہت ساری خوشیاں جڑی ہوتی ہیں۔ میرے ابا جی مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو بچے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ان بچوں کو کھلاتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ بڑھاپے میں یہ بچے ہمیں کھلاتے ہیں، ہم ان کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں۔ تو والدین اولاد کو دیکھ کے، اولاد والدین کو دیکھ کے خوشی مسرت محسوس کرتی ہے، تو یہ فطرت بھی ہے، ضرورت بھی ہے۔ اسی طرح بھائی ہیں، وہ انسان کے بازو ہوتے ہیں، ماں جائے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ یقیناً فطری طور پہ محبت بھی ہوتی ہے، اور ایک سوسائٹی میں رہتے ہوئے بھائیوں کی جگہ جگہ قدم قدم پر ضرورت بھی محسوس ہوتی ہے۔ وازواجکم اور تمہاری بیویاں، ظاہر ہے کہ بیوی جو ہے اس کے لیے سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا الدنیا کلھا متاع، یہ ساری دنیا متاع زیست ہے، وخیر المتاع المرأۃ الصالح، سب سے حسین جو متاع زیست ہے وہ ایک صالح خاتون ہے، بیوی ہے۔ ایک نیک بیوی گھر کو جنت بنا دیتی ہے، اور اس سے بہت ساری راحتیں جڑی ہوتی ہیں۔ تو بیویوں سے محبت فطرت بھی ہے اور ضرورت بھی ہے۔ اسی طرح مال جو آدمی کماتا ہے
سارا کاروبار حیات جو ہے وہ مال سے ہی چلتا ہے، تو اپنے ہاتھوں سے کمائی ہوئی دولت سے انسان کو یقینی طور پر فطرتاً محبت بھی ہے، پھر ضرورت بھی ہے، اس کے سارے کاروبار اسی سے جڑے ہوئے ہیں۔ اور وہ تجارت جس میں نقصان کا تمہیں اندیشہ لگا رہتا ہے، کاروبار تجارت میں انسان مصروف رہتا ہے۔ اور کہا وہ تمہاری پسندیدہ رہائش گاہیں جی، کوٹھیاں، بنگلے جی، اگر یہ ساری چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کے راستے میں جہاد سے زیادہ عزیز ہیں تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ معنی کیا ہے کہ ان ساری محبتوں میں جب تک اللہ اور اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ کی محبت غالب نہیں آ جاتی جی، تم فلاح دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل نہیں کرتے۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی سے جڑی ہے۔ پھر صاحب وہ 3 باتیں کی ہیں: اللہ سے محبت، اس کے رسول سے محبت اور جہاد سے محبت، کہ ان ساری چیزوں سے زیادہ اللہ سے محبت کرو، اس کے رسول سے محبت کرو اور جہاد فی سبیل اللہ سے محبت کرو، پھر دنیا اور آخرت کی کامیابیاں، کامرانیاں تمہارا مقدر بنیں گی۔ اس میں بھی علماء تفسیر نے کہا کہ ان 3 باتوں میں اصل حضور کی محبت ہے۔ حکیم امت حضرت علامہ اقبال علیہ رحمہ و رضوان، انہوں نے ایک فارسی شعر میں نچوڑ رکھ دیا ساری تعلیمات کا۔ وہ کہتے ہیں: مغز قرآن روح ایماں جان دین، ہست حب رحمت للعالمین۔ وہ کہتے ہیں قرآن کا مغز دین کی روح اور ایمان کی جان رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت ہے۔ رحمت عالم کی محبت جو ہے یہ مغز قرآن ہے، ساری قرآنی تعلیمات کا نچوڑ ہے، ایمان کی روح ہے اور دین کی جان ہے۔ ہمارے بہت محتشم شیخ القرآن مولانا غلام علی قادری رحمۃ اللہ تعالی نے وہ اکثر اپنی گفتگو میں کہا کرتے تھے کہ دین حق عشق نبی کا نام ہے۔ دین حق عشق نبی کا نام ہے، اتباع مصطفیٰ اسلام ہے، کہ دین تو حضور کی محبت کا نام ہے اور اسلام حضور کی غلامی میں جینے کا نام ہے۔ حضور کی غلامی میں تو ان آیات پر غور کریں تو علماء نے لکھا کہ یہاں بھی 3 باتوں کا ذکر ہے، لیکن اصل حضور کی محبت ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کوئی بندہ اللہ سے محبت کرے، حضور سے محبت نہ کرے۔ منافقین کا یہی معمول تھا، اللہ اللہ کا حضور کے نام سے ان کو پریشانی ہوتی تھی۔ پھر کوئی یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی بندہ جہاد کو پسند کرے، حضور سے محبت نہ کرے، فتح کے لالچ میں، مال غنیمت کے لالچ میں، علاقے فتح ہوں گے، زمینیں جائیدادیں ملیں گی، یہ ممکن ہے۔ لیکن علماء کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی بندہ حضور سے محبت کرے اور اس کو خدا سے محبت نہ ہو، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی بندہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم سے محبت کرے اور جہاد فی سبیل اللہ میں وہ اپنی جانی مالی قربانیاں پیش نہ کرے۔ تو علماء نے کہا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید نے حضور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو فرض عین قرار دیا ہے۔ یہ ساری محبتیں یہ ہونی چاہیے، رکھنی چاہیے، لیکن ساری محبتوں پر جب تک حضور سرکار دو عالم کی محبت غالب نہیں آ جاتی، کمال ایمان انسان کو نصیب نہیں ہو سکتا۔ محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، پدر مادر برادر مال و جان اولاد سے پیارا۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ پھر اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایمان کی لذت اور حلاوت کے کمال کو پا ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے والدین، اس کی اولاد اور تمام انسانوں سے زیادہ بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو جب تک بندہ مومن سب سے بڑھ کر
اللہ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرے، اس کو ایمان کی لذت، حلاوت اور کمال ایمان نصیب نہیں ہو سکتا ہے۔ اس پر علماء نے بہت بات کی ہے، محبت کیا ہے، اس کی تعریف میں بڑی لے دے بھی ہے ان کے ہاں، لیکن سب سے حسین بات میرے نزدیک امام بیضاوی نے کی ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ محبت جو ہے یہ دل کا فعل ہے، اس کا تعلق دل سے ہے۔ توجہ ہے نا، محبت کا تعلق وہ کہتے ہیں یہ محب کے دل کا محبوب کے ساتھ حد درجہ اشغال جو اسے قرب محبوب پر آمادہ کرے۔ جب کسی شخص کے دل میں اپنے محبوب کا ہمہ وقت خیال ہو اور اس کا ارادہ یہ ہو کہ وہ محبوب کے قریب ہو جائے، اس کو قرب مل جائے، اس عمل کا نام محبت ہے۔ اس عمل کا نام تو محبت دل کا فعل ہے۔ وہ جو حدیث پاک میں ہے ان اللہ تعالی لا ينظر الى صورکم ولا الى اعمالکم ولکن ينظر الى قلوبکم، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا ہے، اللہ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا ہے، تمہارے اعمال کو نہیں دیکھتا ہے، بلکہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ امام غزالی حجت الاسلام علیہ رحمہ نے بہت معروف کتاب ہے منہاج العابدین، اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ رب شکل دیکھتا ہی نہیں ہے، عمل دیکھتا ہی نہیں، وہ تو دل دیکھتا ہے۔ اللہ تو دل دیکھ کے فیصلہ کرتا ہے، تو ہم شکل و صورت اور ظاہر اپنے اعمال کو بنانے میں بڑی سٹرگل کرتے ہیں، بڑی کوشش کرتے ہیں، بڑے اچھے لباس، جی سارا معاملہ، لیکن جس چیز کو اللہ دیکھتا اس پر توجہ نہیں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں دل ٹھیک کرو۔ کیا کرو؟ دل ٹھیک کرو، کہ اللہ دلوں کو دیکھتا ہے، اور دلوں میں جو موجود نیتیں ہیں اور دلوں میں موجود جو اخلاص ہے اس کو دیکھ کے پھر سارے اعمال پر اجر اور ثواب جو ہے وہ عطا فرماتا ہے۔ اس لیے بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا بے شک انسانی جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، ان فی الجسد مضغہ، ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ گوشت کا لوتھڑا ٹھیک ہو جاتا ہے تو سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، اور جب وہ فساد کا شکار ہوتا ہے تو سارا جسم فساد کا شکار ہو جاتا ہے۔ الا وہی القلب، یاد رکھو کہ یہ دل ہے انسان۔ دل اگر صحت مند ہے، دل اگر صحیح پراپر ورکنگ کر رہا ہے تو سارے جسم کی صحت اس سے جڑی ہوئی ہے، اور اگر دل ٹھیک نہیں ہے تو پھر سارے جسم کی صحت کا معاملہ جو ہے وہ مشکل میں پڑ جاتا ہے۔ سو کہا دل ٹھیک کرو۔ امام غزالی علیہ رحمہ نے خود ہی سوال اٹھایا ابھی دل کیسے ٹھیک ہوتے ہیں؟ دل سوارو، اللہ کہتا ہے دل ٹھیک کرو، ہم دل دیکھتے ہیں۔ سو کہا دل اس وقت ٹھیک ہوتا ہے جب اس میں اللہ کے محبوب علیہ السلام کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت جو ہے اس سے دل سنور جاتا ہے۔ چمک تو اس سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ علامہ بدر الدین عینی، یہ مجدد الفسانی شیخ احمد سندھی علیہ رحمہ کے وہ خلیفہ بھی ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، بہت ساری کتابیں ان کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ انسان کسی سے محبت کیوں کرتا ہے؟ ایک یہ فلسفہ ہے کہ یہ شعلہ خود بھڑک اٹھتا ہے، بھڑکایا نہیں جاتا۔ وہ کہتا ہے ایسا نہیں، فرماتے ہیں ایسا محبت کی بھی کچھ وجہ ہوتی ہے، کوئی سبب ہوتا ہے، ایسے ہی محبت نہیں ہو جاتی۔ تو وہ لکھتے ہیں کہ محبت کے 4 اسباب ہیں۔ کتنی وجہ سے کوئی کسی سے محبت کرتا ہے؟ 4 وجہ سے محبت کرتا ہے۔ پہلی وہ بات لکھتے ہیں حسن و جمال کی وجہ سے، کہ کسی کا حسن، کسی کا جمال اس کے دل کو بھا جاتا ہے، پھر وہ اس کی محبت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اللہ جمیل و یحب الجمال،
اللہ بھی جمیل ہے، جمال والا ہے اور جمال سے محبت کرتا ہے۔ تو انسان کی فطرت میں بھی یہ بات ہے کہ اسے حسن اور جمال سے محبت ہو جاتی ہے۔ تو حضرت علامہ بدر الدین عینی علیہ رحمہ و رضوان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ محبت حسن و جمال کی وجہ سے کی جاتی ہے تو پھر دیکھو کہ اس کائنات میں سب سے بڑا حسین کون ہے، سب سے بڑا جمیل حضرت حسان ابن ثابت نے ممبر رسول پہ کھڑے ہو کے گواہی دی، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آپ سے حسین میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے اور آپ سے خوبصورت کسی ماں نے جنا۔ اور یہ بھی حدیث میں سرکار نے پوچھا جبریل سے، بتاؤ ہمارے متعلق بتاؤ کیا جی؟ ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم، تم نے تو دیکھا ہے جہاں، بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم؟ روح الامین نے عرض کی، اے ماں جبیں تیری قسم، آفاق ہا گردیدم، مہر بتاں وردیدم، بسیار خوباں دیدم لیکن تو چیزیں دگری۔ جبریل نے کہا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میں نے اللہ کی پوری کائنات دیکھی ہے پر آپ سے بڑھ کر حسین کوئی نہیں۔ نازاں ہے جس پہ حسن، وہ حسن رسول ہے، یہ کہکشاں تو آپ کے قدموں کی دھول ہے۔ دوسرا وہ کہتے ہیں اخلاق و اوصاف، کہ کوئی بندہ شکل و صورت کا تو حسین نہیں ہے لیکن اس کی عادات و اطوار بہت اچھی ہیں، تو اپنے اس وصف کی وجہ سے، اس خوبی کی وجہ سے لوگ اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ بڑا اچھا بیٹسمین ہے، یہ بڑا اچھا بولر ہے، یہ بڑا اچھا فٹ بالر ہے، تو ایک اس میں وصف ہے نا جی، وہ وصف بھی محبت کا باعث بنتا ہے۔ تو حسن و جمال کی وجہ سے اگر کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو سب سے زیادہ محبت اللہ کے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات سے کرنی چاہیے۔ اور اگر اخلاق و اوصاف کی وجہ سے کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو میں نے پچھلے سے جڑا ہوا جو جمعہ ہے اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اس کی تفسیر کی تھی۔ باری تعالیٰ فرماتا ہے محبوب پوری کائنات میں نہ آپ کی صورت کی کوئی مثال ہے نہ سیرت کی کوئی مثال ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہ تو سراپا ملک عظیم کے مالک ہیں، فائز ہیں، ساری خوبیاں انہی کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ اور علماء نے یہ لکھا کہ جو بس حضور کی ذات میں کمال وہی ہے، جو وہاں نہیں ہے وہ کمال نہیں ہے، وہ کمال۔ تو کہا اگر کسی سے محبت اس لیے کرتے ہو کہ اس کے اوصاف جی تمہیں پسند ہیں تو پھر ایک ہی ذات ایسی ہے، وہ اللہ کے محبوب کی ذات ہے جس کو رب العالمین نے جامع الصفات اور جامع الکمالات جو ہے وہ بنایا۔ پھر وہ کہتے ہیں تیسری وجہ جو ہے وہ حسب و نسب ہوتا ہے۔ کوئی کسی اعلیٰ خاندان سے، ہمارے اہل بیت اطہار سے محبت کرتے ہیں، علی کے بیٹے ہیں، فاطمہ کے بیٹے ہیں، ان کی اولاد ہے، تو حسب نسب بھی محبت کا باعث بنتا ہے۔ تو سب سے زیادہ حسب و نسب کے اعتبار سے اگر کوئی ہستی اس کائنات میں بلند مقام پر فائز ہے تو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات گرامی صاحب۔ پھر وہ کہتے ہیں چوتھی وجہ احسان اور حسن سلوک ہے۔ کوئی بندہ دریا کے کنارے بیٹھا ہوا ہے، ایک آدمی ڈوبتا ہوا جا رہا ہے، وہ مدد کے لیے پکارتا ہے، اب یہ بندہ چھلانگ لگا کے پانی میں جا کے اس بندے کو ان پھپری ہوئی موجوں سے بچا کے کنارے پہ لے آتا ہے۔ اب جس کی جان بچائی ہے، جس کے ساتھ نیکی کی ہے، وہ یہ نہیں دیکھے گا اس کی شکل کیسی ہے، یہ چور ہے، ڈاکو ہے، لٹیرا ہے، جو بھی ہے، اس کے کیسے ہی اعمال اس کے اچھے نہ ہوں جی، وہ اس سے محبت کرے گا۔ کیوں محبت کرے گا؟ تو نیکی بڑی کی ہے، اس کی جان بچائی ہے جی، اس کی جان بچائی ہے۔ یہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت قسم کے ڈان ہوتے ہیں، لٹیرے اپنے علاقے کے، لیکن بہت سارے لوگ ان سے بہت محبت کرتے ہیں،
مرتے ہیں داڑے مار مار کے روتے ہیں، کیا ہوا؟ وہ ٹھیک ہے ڈاکو تھا، پر میری بچی یتیم تھی، اس کا سارا خرچہ دے کے اس کی شادی کر دی، میرے یتیم بچوں کی کفالت کی، ان کو پڑھایا لکھایا، وہ ہم پر خرچ کرتا تھا، غریبوں پر کی مدد کرتا تھا۔ تو بسا اوقات بد اعمال لوگوں کا بھی کوئی ایک عمل جو ہے نیکی کا، حسن سلوک کا، وہ محبت کا باعث بن جاتا ہے۔ توجہ ہے؟ اللہ کے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا شان کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ بے شک آیا تمہارے پاس ایک عظیم الشان رسول جو تم ہی میں سے ہے، تمہارا مشکل میں پڑنا اس کو گراں گزرتا ہے، تمہاری بھلائی کا نہایت ہی حریص ہے۔ کہ اللہ کا محبوب یہ چاہتا ہے رب کائنات دنیا اور آخرت کی ساری نعمتیں میرے غلاموں کو دے دے۔ تو یہ دنیا اور آخرت کی ساری نعمتیں جو ہم کو عطا ہوئی ہیں، کن کے صدقے عطا ہوئی؟ حضور کے صدقے عطا ہوئی۔ تو کوئی ایک نیکی کرے اس سے محبت ہو جاتی ہے، اور جس ذات سے ہم کو سب کچھ ملا، حضرت عظیم البرکت علیہ رحمہ فتویٰ دیتے ہیں لا و رب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ صاحب آج طبیعت تھوڑی ٹھیک نہیں ہے، میں بس ایک دو جملے اور کہہ کے ختام کی منزل کی طرف بڑھتا ہوں۔ 8 محبتیں ہیں، یہ نہیں کہا کہ ماں باپ سے محبت نہ کرو، اولاد سے محبت نہ کرو، بیویوں سے محبت نہ کرو، یہ نہیں کہا، سب سے محبت کرو، پر ان ساری محبتوں پر غالب اللہ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت ہونی چاہیے، کہ جب مقابلہ ہو جائے محبت رسول کا باقی محبتوں سے، تو پھر پلڑا محبت رسول کا بھاری ہونا چاہیے، محبت رسول کو باقی سارے کے سارے محبت کے تعلقات پر غالب رہنا چاہیے۔ تو 2 مثالیں دیتا ہوں۔ غزوہ بدر کفر و اسلام کا پہلا معرکہ ہے جی، 313 حضور کے صحابہ وہ 1000 کے لشکر کفار کے سامنے کھڑے ہیں۔ اب حضور کی فوج کے 2 حصے ہیں، انصار ہیں، مہاجرین، ایک دستہ مہاجرین کا ہے، ایک دستہ انصار مدینہ کا ہے۔ اب یہ جو مہاجرین کا دستہ ہے، مکے سے آیا ہوا ہے، اس کے مقابل کون کھڑے ہیں جی؟ وہ ان کے بھائی ہیں، رشتہ دار ہیں جی، ان کے ساتھ، یعنی باپ حضور کی فوج میں ہے، بیٹا کافروں کی فوج میں کھڑا ہے جی، باپ مسلمانوں کی فوج میں ہے، بیٹا کافروں کی، تو یہ صورت بھائی بھائی کے سامنے ہے۔ تو غزوہ بدر کے مجاہدین نے یہ پیغام دیا ہے کہ ان ساری محبتوں کو جب تک رسول اللہ کی دہلیز پہ قربان نہ کریں، اس وقت تک بندہ کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ حدیث پاک میں ہے، سرکار دو عالم علیہ السلام چل رہے ہیں، اور کیا خوبصورت کرام ہوگا کہ آپ نے حضرت عمر ابن خطاب کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، ہاتھ پکڑا ہوا ہے، کتنی محبت ہوگا، ہاتھ پکڑ کے ساتھ۔ تو فاروق اعظم سے آپ محبت کا اظہار کر رہے ہیں، تو فاروق اعظم عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آپ مجھے کائنات کی ہر چیز سے زیادہ سوائے میری جان کے محبوب ہیں، سوائے میری جان کے ساری کائنات سے زیادہ محبوب ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے جو جملہ کہا وہ توجہ طلب ہے، فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسہ، کہ سنو، کوئی شخص اس وقت تک کامل الایمان نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے، یعنی اپنی جان سے بھی زیادہ جب تک محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم سے محبت نہ ہو، ایمان کا کمال نصیب نہیں ہو سکتا۔ تو مغز قرآن روح ایمان جان دی ہست حب رحمت للعالمین، حضرت ابو عبیدہ بن الجراح بڑے معروف جرنیل ہیں مسلمانوں کے، جنہوں نے بہت ساری فتوحات کی، ان علاقے فتح کیے۔ غزوہ بدر میں ابو عبیدہ بن الجراح کھڑے ہیں، سامنے باپ کھڑا ہے،
توجہ ہے. اور باپ جو ہے وہ بیٹے کو دیکھ کے تنگ کر رہا ہے، بت اٹھا اٹھا کے اشارہ کر رہا ہے، جی بت اٹھا کے اشارہ، غصہ دلا رہا ہے. اور اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں نازیبہ باتیں بھی کر رہا ہے. حضرت ابو عبیدہ بن الجراح نے یہ نہیں دیکھا یہ میرا باپ ہے، تلوار کے وار سے ان کو جہنم میں داخل کر. تو باپ کی محبت بڑی چیز ہے، ماں باپ سے محبت کرنی چاہیے. ماں باپ کی تابع داری، یہ اطاعت جو ہے اس میں دنیا آخرت کی بھلائی ہے، اور ماں باپ کی نافرمانی گناہ کبیرہ ہے. لیکن جب حضور کی محبت سے مقابلہ ہو جائے تو پھر غالب حضور کی محبت رہے گی. اور آخری بات، عبد الرحمن بیٹے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، بات ہو رہی ہے، بعد میں مسلمان ہو گئے رضی اللہ عنہ. اس وقت غزوہ جب بدر ہو رہا تھا تو مسلمان نہیں تھے. کس کی فوج میں تھے؟ مکہ والوں کی فوج میں. ایک دن کہتے ہیں ابا جان غزوہ بدر کے دوران ایک لمحہ ایسا بھی آیا کہ آپ میری تلوار کے نشانے پہ تھے، اگر چاہتا تو آپ کا کام تمام کر دیتا، پر مجھے خیال آیا میرا باپ ہے، چھوڑ دیا، میرا باپ ہے، چھوڑ. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جلال میں آ کے فرمایا اللہ کی قسم اگر غزوہ بدر میں تو میری تلوار کے نشانے پہ آ گیا ہوتا، بیٹا سمجھ کے کبھی معاف نہ کرتا، رسول اللہ کا دشمن سمجھ کے تیرا کام تمام کر دیتا. تو یہ ہے عشق رسالت مآب. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا